الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیات مبارکہ کی تلاوت ہوئی، اور یہ تینوں آیات مبارکہ قرآن کریم کے اندر موجود سورۃ الجمعہ جو 28ویں سپارے میں ہے اس کی آخری والی یہ 3 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ان تینوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن ان تینوں احکامات کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے۔ جمعہ کی نماز ہو، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے دن دیا جانے والا خطبہ ہو، اور جمعہ کے دن کی جانے والی تجارت ہو، ان کے ساتھ ان تینوں آیات کا اور ان کے اندر موجودہ احکامات کا تعلق ہے۔ کچھ باتیں جمعہ کے حوالے سے ہو جائیں، باقی انشاءاللہ آگے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو ہم جمعہ کرتے ہیں، یہ جمعہ ہے کیا؟ یہ جو ہم جمعہ کرتے ہیں، جمعہ ہے کیا؟ بات اگر سمجھیں گے تو آسان ہے، اور اگر توجہ ہٹ جائے گی تو پھر بات گھس سے ہو جائے گی۔ جمعہ کہتے کس کو ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 560 سال پہلے تک عرب کے لوگ جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتے تھے۔ عروبہ، اس دن کا نام تھا عروبہ۔ عروبہ کا مطلب رحمت یا بڑا دن۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، یعنی کہ داداؤں کی لسٹ میں سے ایک صاحب گزرے ہیں، ان کا نام تھا کعب بن لوئی۔ کیا نام تھا؟
کعب بن لؤی، یہ تقریباً سرکار سے 560 سال پہلے دنیا میں آئے اور اس کے بعد چلے گئے، کیونکہ سردار سے قریش سے تعلق تھا۔ تو یہ جمعے کا دن تھا، اس دن کے اندر سارے قریش ان کے پاس جمع ہوتے تھے، یہ بیان کرتے تھے اور ان کو واضح نصیحت کرتے تھے، نبی آخر الزمان کے متعلق بتلایا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے اندر اگر وہ آ جائیں ان کی اتباع، ان کی تعظیم، ان پر ایمان لانے کے متعلق لوگوں کو کہا کرتے تھے۔ تو کعب بن لؤی سے پہلے جتنا بھی عرصہ گزرا ہے تاریخ انسانیت کا، اس کے اندر جمعے کو عروبہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جمعے کا دن یا جمعے کا نام سب سے پہلے جمعہ رکھنا یہ کعب بن لؤی کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے اس دن کا نام تبدیل کیا، اور چونکہ سارے قریش والے جمع ہوتے تھے اس بنیاد پر نام رکھ دیا جمعہ، نام رکھ دیا جمعہ۔ جمعے کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، جمعے کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ اس انداز سے اس کا نام جمعۃ المبارک پڑ گیا۔ بعض حضرات نے بلکہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی کچھ اور وجوہات بھی بیان ہوئی ہیں کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہی وہ مبارک دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا تھا، تو جمع کرنا اسی سے جمعہ نکل گیا۔ بعض حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا تو زمین پر دونوں کا ملاپ جس دن ہوا اس دن کو وہ دن جمعہ تھا، تو اس بنیاد پر جمعے کے دن کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی توجیحات ہیں کہ جمعے کے دن کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ کچھ بات آپ کو جمعے کے متعلق معلوم ہو گئی۔ دوسری بات یہ سمجھیے، جس انداز سے میں اور آپ جمعہ ادا کرتے ہیں کہ نہانا دھونا، پھر اس کے بعد مسجد آنا، پھر خطبہ، پھر اذان، پھر نماز، یہ جو سارا طریقہ کار ہے یہ ظاہر سی بات ہے اسلامی تعلیمات کے اندر ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جمعہ کس نے ادا کیا؟ تو یہ بات سمجھیے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی جو 13 سال کی زندگی ہے، اس 13 سالہ زندگی کے اندر جمعہ ادا نہیں کیا گیا۔ مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے 13 سال کی، ان 13 سالوں کے اندر جمعہ ادا نہیں کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جمعے کا حکم مدینہ منورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ جن آیات مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، وہ مبارک آیات جس سورت کی ہیں وہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لہذا جمعے کا حکم جو آیا وہ مدینہ منورہ کے اندر آیا، لہذا مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر جمعہ ادا نہیں کیا گیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہوئے دعوت کے پیغام کو مدینہ منورہ تک پہنچا دیا تھا۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ سے جن لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ان کو مہاجرین مکہ کہا جاتا ہے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 51 سال ہوتی ہے، تو حج کے موقع پر پہلے وہاں سے 2 بندے آئے، پھر 6 بندے آئے، پھر 12 بندے آئے، پھر 70 یا 75 بندے آئے۔ یہاں سے پیغمبر کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر یہ افراد جب مدینہ الرسول کے اندر جو بعد میں بنا مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے جا کر اپنے علاقوں کے اندر تعلیم کی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ تو اس وقت مدینہ کے سردار بنے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ وہاں کے بڑے آدمی تھے، سردار ہونے کے اعتبار سے بھی اور دین کی دعوت دینے کے اعتبار سے بھی۔ مکی زندگی اپنی جگہ پر، مدینہ کے لوگوں نے ایک دن سوچا اور یہ سارے جمع ہو کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے، اور اگر ان سے کہا کہ حضرت
عیسائیوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی عبادت کا دن اتوار متعین ہے، سارے جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں کو ہم نے دیکھا ہے ان کی عبادت کا دن ہفتہ متعین ہے، وہ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اگر جمع ہو کر عبادت کر لیں۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے، ابھی اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں ہیں، سرکار کو اطلاع نہیں ہے، نہ ہی سرکار نے اجازت دی، نہ ہی سرکار نے حکم دیا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کیا کیا؟ ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد 2 رکعت نماز ان لوگوں نے جمعے والے دن ادا کی۔ اسلام کے اندر باقاعدہ قائم کیا جانے والا یہ پہلا جمعہ تھا جو اسعد بن زرارہ نے بنفس نفیس خود بغیر سرکار کو بتلائے یا سرکار کے کہے لوگوں کی مشاورت سے مدینہ منورہ کے اندر ادا کیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا۔ اللہ کی جان، ابھی پیغمبر مکہ مکرمہ میں ہیں، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، لیکن وہ حکم وحی کی صورت میں نہیں تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے جن صاحب کو بھجوایا تھا ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ مدینہ والوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ مکی زندگی میں رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو خط لکھا زوال کے بعد، یعنی جمعے کا دن جب آ جائے تو زوال کا وقت، جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے، اس موقع پر اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اور لوگوں کو جمع کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لینا۔ چنانچہ سرکار کے اس فرمان کے بعد، اس خط کے بعد مدینہ منورہ کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا باقاعدہ جمعہ سرکار کی اجازت سے پڑھایا۔ ہو گئے جی۔ اسعد بن زرارہ نے بھی پڑھایا، مصعب بن عمیر نے بھی پڑھایا۔ جب ہم کتابوں کے اندر سوالات جوابات کے اس میں جاتے ہیں، سوال پوچھا جاتا ہے اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کس نے پڑھایا، تو دونوں قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ ان دونوں باتوں میں معمولی سا فرق ہے۔ پہلے نماز اسعد بن زرارہ نے پڑھائی، لیکن اس کے پیچھے سرکار کا حکم نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ نماز مصعب بن عمیر نے پڑھائی، لیکن اس کے پیچھے سرکار کا حکم تھا۔ اس بنیاد پر دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پہلا جمعہ اسلام کے اندر اسعد بن زرارہ نے قائم کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے اسلام کے اندر پہلا جمعہ مصعب بن عمیر نے قائم کیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ان دونوں باتوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ ابھی تک اللہ کے نبی نے جمعہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک اللہ کے نبی نے جمعہ نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا مکہ سے مدینہ جانا ہے۔ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ سے پہلے ایک جگہ جس کا نام ہے قبا نامی بستی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن وہاں پر پہنچے۔ کون سے دن پہنچے؟ عید والے دن سرکار پہنچے۔ تو منگل کا دن، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، یہ 3 دن سرکار نے قبا کی بستی کے اندر قیام فرمایا اور یہاں پر مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا نام مسجد قبا رکھا اور اس مسجد کے فضائل کو بھی بیان کیا۔ جمعے کا دن آیا، چوتھا دن تھا۔ جمعے کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبا کی بستی سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں قبیلہ بنو عامر بن عوف کی آبادی آتی ہے۔ جمعے کا وقت ہو گیا۔ اسلام کے اندر پہلا جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں پر پڑھایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو بنفس نفیس سرکار نے پڑھایا۔ یہ کہاں پر تھا؟ نہ تو مدینہ میں تھا نہ ہی قبا میں تھا، بلکہ مدینہ اور قبا کی بستی کے درمیان بنو عامر ابن عوف کے آبادی کے درمیان میں مسجد، وہاں پر جمعہ پڑھایا۔ اور آج اس جگہ پر مسجد بھی موجود ہے، اس مسجد کو مسجد جمعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس انداز سے اسلام کے اندر جمعہ آ گیا، اللہ کے نبی نے بھی ادا کر دیا۔ اور پھر مدینہ کے اندر جب سرکار گئے، اب اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہ جب تمہیں بلایا جائے، اعلان کیا جائے، ندا دی جائے جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے، فسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم یہ تمہارا دوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ بوجھ ہو۔ یہ مدینہ منورہ کے اندر حکم نازل ہو گیا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ کرام اور اس وقت سے لے کر آج تک امت نے جمعے کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی جی ترتیب سے۔ اب سمجھیے کہ جمعہ ہوتا کیا ہے۔ اس جمعے کے متعلق جو احکامات قرآن کے اندر بیان ہوئے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن جو فضائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بیان کیے ان پر کچھ روشنی ڈال لیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے جمعے سے بہتر کوئی دن نہیں ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہو، یعنی کہ ایام کے اعتبار سے اگر بات کریں اللہ کی نظروں میں جمعے سے بڑھ کر کوئی خیر و برکت والا دن نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو غریب لوگوں کا حج قرار دیا کہ جن کے پاس مال پانی موجود نہیں، وہ حج کے لیے نہیں جا سکتے، ان لوگوں کے لیے آج کا دن، جمعے کا دن یہ حج کے قائم مقام ہے۔ ان کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا حاجی کو حج کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے جتنی اس کی طاقت ہے، یعنی کہ خوب اہتمام کے ساتھ غسل کرے، تیل لگائے، خوشبو لگائے، پیدل آئے، آنے کے بعد جو توفیق ہو اتنی نماز پڑھ لے، پھر امام جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو خاموشی اختیار کر لے، اللہ پاک اس کے اگلے جمعے تک کے، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے درمیان کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کروائے، مطلب اپنی حاجت کو بیوی سے پورا کرے، اس کے بعد جب وہ خالصتاً اس نیت سے، مطلب نماز جمعہ کے لیے اگر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی طرف چلتا ہے، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ جمعے کی فضیلت کو سرکار نے بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ جمعہ شروع ہوا کل شام کو مغرب کے بعد، اس وقت سے لے کر آج مغرب تک کا وقت ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ دن اور رات کے اندر 24 گھنٹے ہیں۔ فرمایا کہ جمعے اور جمعے کی رات کے اندر کوئی بھی 1 گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ کی ذات 600 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اس دن کے اندر، یعنی ان لمحات کے اندر ہر گھنٹے میں 600 بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن مر جائے، قیامت کے دن وہ آئے گا، اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن یا جمعے کی رات مر جائے، عذاب قبر سے وہ بندہ معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنی فضیلتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن کی بیان فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے متعلق وعید بھی بیان فرمائی کہ جو جمعے کی نماز نہیں پڑھتا اس کے متعلق فرمایا گیا۔ ایک موقع پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے اپنی جگہ پر کسی اور کو کھڑا کروں کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور جو لوگ بغیر کسی ضرورت کے جمعے کی نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ جو لوگ جمعے کی نماز سے بلا عذر پیچھے رہتے ہیں وہ باز آ جائیں، وہ کیا ہو جائیں، وہ باز آ جائیں، ایسا نہ ہو
ایسا نہ ہو کہ ان کا نام ایسی کتاب کے اندر منافق لکھ دیا جائے کہ جس نام کو مٹایا نہ جا سکے۔ تو فضائل بھی موجود ہیں اور نہ پڑھنے والوں کے متعلق وعیدیں بھی موجود ہیں۔ جس جمعے کا ذکر قرآن کریم کے اندر مذکور ہے اس کے متعلق یہ باتیں بھی اپنے دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سنیے جناب، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب ظاہر ہے نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ عام نمازوں کے اندر اذان ایک ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے اندر اذانیں دو ہوتی ہیں۔ عام نمازوں کے لیے اذان ایک ہوتی ہے، جمعے کے لیے اذانیں دو ہوتی ہیں۔ جب تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ایک اذان ہوتی تھی۔ وہ کون سی اذان؟ کہ پیارے پیغمبر ممبر پر تشریف فرما ہوتے، آگے مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے۔ سرکار کی پوری 10 سالہ نبوی زندگی کے اندر یہی عمل رہا۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ امیر بنے، ممبر پر آ کر بیٹھے۔ ان کے یہاں بھی جمعے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی تو ممبر کے سامنے کھڑا ہو کر مؤذن دیتا تھا۔ حضرت عمر کا 12 سالہ دور خلافت ہے، دور حکومت ہے، اس کے اندر بھی ایک ہی اذان دی جاتی تھی جو ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر دی جاتی تھی۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، ایک اذان اپنی جگہ پر باقی رہی جو امام کے سامنے جمعے والے دن ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ البتہ حضرت عثمان نے اس پر ایک اذان اور کا اضافہ کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک جمعے کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں، ایک وہ جو پہلے ہوتی ہے، دوسری وہ جو ممبر کے سامنے امام جب بیٹھ جائے ممبر پر اس موقع پر ادا کی جاتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، جو کام ابو بکر صدیق نے نہیں کیا اور جو کام حضرت عمر فاروق نے نہیں کیا، حضرت عثمان کے دور میں شروع ہوا، ہم کیوں اس کام کو مانیں؟ ہمارے ذہن میں شیطان بات ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہی یہ بات بیان فرما دی تھی، علیکم بسنتی، کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے طریقے کو اپنانا۔ اگر کسی موقع پر میرا طریقہ نہ ملے، وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ میرا طریقہ نہ ملے تو میرے بعد جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقے کو اپنانا۔ تو دوسری اذان کا اجرا اگرچہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا، لیکن وہ قابل عمل کیوں ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، 4 چیزیں ہیں کہ جن سے احکام شرع لیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم، اگر ہمیں کوئی بات ڈھونڈنی ہے سب سے پہلے جائیں گے قرآن کے پاس۔ اگر قرآن میں حل نہ ملے ہم جائیں گے حدیث رسول کے پاس۔ اگر اس میں حل نہ ملے ہم جائیں گے اجماع صحابہ کے پاس۔ حضرات صحابہ کرام کے حالات کا مطالعہ کریں۔ حضرات صحابہ کرام جس بات پر جمع ہوئے وہ چیز ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ جس موقع پر حضرت عثمان نے دوسری اذان کا حکم دیا، حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت عثمان کے حکم پر کسی بھی صحابی کا اعتراض نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ 2 اذانوں کا رواج حضرات صحابہ کرام نے بھی قبول کیا۔ لہذا امت کے وہ لوگ جو بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری اذان کو ہم نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر کے زمانے میں نہ ہوئی، تو ان کی خدمت میں جواب یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے جس بات کو مانا اور سرکار نے حضرات خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانے کا حکم دیا، تو ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے کہ ہم یہ 2 اذانوں کو مانیں گے اور ان پر وہی احکامات لاگو ہوں گے جو پیغمبر کے زمانے میں احکامات لاگو ہوا کرتے تھے۔ اب سوال اگلا یہ ہے حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا کہ جو کام سرکار نے نہ کیا، جو کام ابو بکر نے نہ کیا، جو کام عمر فاروق نے نہ کیا،
حضرت عثمان نے وہ کام کیوں کیا؟ تو جناب والا اس کی وجہ یہ تھی اللہ کے نبی کے دور میں افراد کی تعداد کم تھی، اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے، چنانچہ اذان جب تک مشروع نہیں ہوئی تھی، جب صحابہ کی رائے ہوئی، ایک رائے یہ بھی آئی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا، کسی نے رائے دی ڈول بجایا جائے، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا، کسی نے کہا ناقور بجایا جائے، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا، کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے، اللہ کے نبی نے پسند نہ کیا۔ پھر اذان کے کلمات خواب کے اندر حضرت زید کو سکھلائے گئے، حضرت عمر کو سکھلائے گئے، تقریباً 14 صحابہ کرام کو اذان کے کلمات سکھلائے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اذان کو حضرت بلال کو سیکھنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس اذان کی ترتیب کے مطابق اعلان کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ اب جب اذان دی جاتی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں حی علی الصلاۃ کہتے ہیں تو اس طرح منہ کرنا ہوتا ہے، حی علی الفلاح کہتے ہیں اس طرح منہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ میں اگر کھڑا ہوں تو اگر میں سیدھا کھڑے ہو کر آواز دوں گا، اس طرف والوں کو تو مکمل آواز نہیں آئے گی، اس طرف والوں کو بھی مکمل آواز نہیں آئے گی۔ اب جب ایک بندہ اوپر کھڑا ہوگا اللہ اکبر کے بعد جب حی علی الصلاۃ کہے گا یہاں تک بھی آواز جائے گی، حی علی الفلاح کہے گا وہاں تک بھی آواز جائے گی۔ تو مقصد اذان کا لوگوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا اور اعلان کرنا ہے۔ اب سرکار کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی پورا مدینہ گونج جاتا تھا، ابو بکر کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مدینہ گونج جاتا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں اذان ہوتی تھی مدینہ گونج جاتا تھا، لیکن حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اللہ نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اب وہ اذان جو ممبر کے سامنے دی جاتی ہے، اس اذان کی آواز کا باہر لوگوں تک پہنچنا مشکل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا یہ اذان اپنی جگہ پر باقی رہے گی، لوگوں کو نماز کے وقت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مسجد نبوی کے قریب مقام زورہ پر ایک بندے کو کھڑا کیا جائے اور وہ وہاں پر اذان دے گا۔ اس کی اذان پر علاقے والوں کو پتہ چلے گا، لوگ سارے آ جائیں گے، مسجد کے اندر آ گئے، امام کے سامنے کھڑا مؤذن جو اذان دے گا اس اذان کے نتیجے میں سارے کے سارے لوگ موجود ہوں گے، خطبہ ہوگا اور نماز ادا کرنا آسان ہو جائے گی۔ آگے سمجھ رہی ہے نا؟ اذان کا مقصد کیا ہے؟ اعلان۔ اذان کا مقصد اعلان، لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اب آپ خود تصور کریں، آج تو الحمدللہ اسپیکر لگے ہیں، اگر حضرت عثمان یہ کام نہ کرتے، دو اذانوں والا اگر یہ کام نہ کرتے تو دل پہ ہاتھ رکھ کر پوچھو ہمارا خالی سیکٹر 50 ہے، اس میں کتنے لوگ نماز سے محروم ہو جاتے۔ ان کا امت پر ایک بڑا احسان ہے، انہوں نے آسانی کا معاملہ کر دیا کہ دو اذانیں کروا دی۔ ایک اذان وہ ہے جو نماز جمعہ کے لیے بلانے کے لیے، اور دوسری اذان وہ ہے جو پیغمبر کی اتباع میں ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کی جاتی ہے۔ اتنی بات واضح ہو گئی۔ آگے چلیں، آگے چلیں، توجہ رکھیے گا، مزہ نہ آئے پیسے واپس، جو آپ لوگ پھٹے ہوئے نوٹ باہر دیتے ہو نا وہی واپس لے لینا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھیے گا، ساری زندگی جمعہ پڑھتے ہو، جمعے کے بارے میں سمجھ لو۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، جب جمعے کے لیے بلایا جائے۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال ہوگا، اذانیں تو ہو رہی ہیں دو، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حکم آیا اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی اذان کا انتظار کرے؟ پہلی والی اذان یا دوسری والی اذان؟ پہلی والی اذان یا دوسری والی اذان؟ کیونکہ معاملہ خطرناک ہے، معاملہ خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے، اب دوڑ لگانی ہے۔ اب اگر تم نے دوڑ نہ لگائی، اگر کاروبار کو نہ چھوڑا، تمہارا یہ کاروبار کرنا حرام ہو جائے گا۔ تو مومن تو آرام سے بچتا ہے،
مومن تو آرام سے بچتا ہے، تو مومن کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہونا یقینی ہے کہ یا اللہ اب 2 اذانوں میں سے کون سی اذان پر اپنے دروازوں کو شٹر کو بند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں جزائے خیر عطا فرمائے یا رحمتیں نازل فرمائے امت کے بڑوں پر۔ انہوں نے مسئلہ آسان کر دیا اور انہوں نے بتلایا کہ جمعے والے دن دی جانے والی جو پہلی اذان ہے، اس پہلی اذان کے بعد اللہ کی طرف سے ممانعت کا حکم لازم ہو جاتا ہے۔ پہلی اذان ہو گئی، اب پہلی اذان پر کاروبار بند، پہلی اذان ہو گئی، گھر بار کے اندر مصروفیات ختم۔ اذان جمعہ کی ندا کے بعد اب صرف ایک کام حلال ہے اور وہ کام ہے جو نماز جمعہ کے لیے کیا جائے۔ وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، مسجد کی طرف آ سکتے ہیں، کسی کو مسجد کی طرف جانے کا بول سکتے ہیں، لیکن جمعے کے بعد اپنا اذان جمعہ کے بعد اگر کوئی بندہ امرود کی ریڑھی لگائے گا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، جس طریقے سے سود لینا حرام، یہ کاروبار کرنا بھی حرام، رشوت حرام، اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ آگے سمجھیں۔ اگلا سوال، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ نے کہا دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس میں 2 باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات اللہ نے کہا دوڑو، حالانکہ قرآن و سنت کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ مسجد کی طرف دوڑ کر نہیں جانا، مسجد کی طرف جاؤ بڑے کے گھر پر جا رہے ہو، مکمل وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جاؤ۔ اور جب بندہ دوڑ کر جاتا ہے سانس پھولتا ہے، بے قاعدگی ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے۔ اس کا مطلب سمجھایا کہ جب کوئی بندہ بھاگتا ہے تو بھاگنے والے کے دماغ میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پر پہنچنا ہے، وہ راستے کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں جب اذان جمعہ کہی جائے تمہارے کان میں آواز آ جائے تو بالکل اس طریقے سے ہمتن ہو کر مسجد کی طرف جاؤ جیسے دوڑنے والا جاتا ہے، جیسے اس کی توجہ نہیں بٹتی تمہاری بھی توجہ نہیں بٹنی چاہیے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ مسجد کے اندر آئیں گے جمعے کے دن، اللہ کا ذکر 2 ہیں، ذکر اللہ کے 2 ہیں۔ پہلا ذکر خطبہ ہے، دوسرا ذکر نماز ہے۔ پہلا ذکر خطبہ ہے، دوسرا ذکر نماز ہے۔ عام طور پر جب ہم پورے ہفتے میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت۔ جمعے والے دن ہم جب آتے ہیں مسجد کے اندر تو ہم 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت خالی فرض پڑھتے ہیں، آتے کے ساتھ ہی 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے اتنا بڑا دن ہے، اتنے بڑے دن کے اندر تو عبادت زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کو چاہیے تھا 4 کی جگہ 8 کر دیتا، لیکن اللہ نے 4 کو گھٹا کر 2 کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس بنیاد پر ہمارے بڑوں نے کہا اللہ نے کم نہیں کیا، اللہ نے 2 فرض رکھے جمعے کے، 2 خطبے رکھے اللہ نے جمعے کے، یہ 2 خطبے 2 رکعت کے قائم مقام، یہ 2 فرض 2 رکعت کے قائم مقام۔ پورے ہفتے پڑھتے ہیں 4 تو جمعے والے دن بھی پڑھیں گے 4۔ آئی سمجھ رہی میں؟ اچھا، عام دنوں کے اندر اگر ہم ظہر کے اندر آئیں، امام کھڑا ہو، ہماری رکعت نکل جائے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم اس کی قضا کر سکتے ہیں، وہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، ہم کھڑے ہو کر اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جناب والا جو شہزادے خطبے کے بعد تشریف لاتے ہیں، اس کی تو قضا بھی نہیں ہے، اس کی تو قضا بھی نہیں۔ تو اتنے بڑے دن کے اندر جب کہ زیادہ عبادت کرنا چاہیے جی، کہ شہزادہ خطبے میں یا خطبے کے بعد آیا تو 2 رکعت مس ہو گئی، 2 اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی اور خوشی خوشی جاتا ہے کہ جی میں نے جمعہ پڑھ لیا۔ جمعہ 2 رکعت کا نام نہیں، جمعہ مکمل جو ہوتا ہے وہ خطبے سے اور نماز سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب والا، بولو ٹھیک ہے۔ اگلی بات چلیں، یہاں تک بات واضح ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ اگلی بات، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں۔
نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض. کریم پنساری اندر آج آ گیا باہر معائنے کرو, توجہ بڑھ جاتی ہے. نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں. ان میں سے کچھ باہر ہیں, کچھ اندر ہے. بدن کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, ستر عورت کا ڈھکا ہوا ہونا, قبلے کی طرف منہ کا ہونا, نماز کا وقت ہونا, نیت کا ہونا, تحریمہ کا ہونا, قیام کا ہونا, قرات کا ہونا, رکوع کا ہونا, سجدے کا ہونا, قاعدہ اخیرہ کا ہونا, یہ نماز کے فرض ہیں. ٹھیک ہے, ہم زندگی بھر پڑھتے آئے. یہ جو جمعہ ہم ادا کرتے ہیں, اس جمعے کے 2 فرض ہیں. اس جمعے کے کیا ہیں؟ اس جمعے کے 2 فرض ہیں. اس جمعے کے 2 فرض ہیں. جمعے کا فرض نمبر 1, یہ جو خطبہ ہے, خطبہ زوال کے بعد جب یہ لائٹ بند ہو جائے گی, وہ ہے کہ وقت داخل ہو گیا, لائٹ ابھی چل رہی, ابھی بند ہے, مطلب ابھی زوال کا ٹائم آیا نہیں. کہ لائٹ جلے گی مطلب زوال کا ٹائم ابھی شروع ہونے کو ہے. جب یہ لائٹ بند ہوگی, وہ ہے کہ زوال کا ٹائم ختم ہو گیا. تو خطبے کا پہلا فرض, جمعے کا پہلا فرض, زوال کے بعد وقت داخل ہونے کے موقع پر خطبہ ادا کرنا, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ خطبہ نماز سے پہلے ادا کرنا. یہ خطبہ نماز سے پہلے ادا کرنا. یہ 2 فرض ہیں. یہ کیا ہے بھیا؟ یہ 2 فرض ہیں. جب تک یہ 2 فرض ادا نہیں ہوں گے, تو میں نے آپ کو بتلایا جیسے باقی فرض نمازوں میں سلام پھیر لینے کے بعد باقی ماندہ نماز ادا کرتے ہو, اگر یہ خطبہ مس ہو گیا تو نماز کہاں سے ادا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ابتدائی لمحات کے اندر جمعہ پڑھاتے تھے. طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی پہلے نماز پڑھاتے, نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے, جیسا کہ عید کے موقع پر ہوتا ہے. لیکن اللہ کی شان, ایک دن ایسا ہوا کہ جمعے کی نماز سرکار نے پڑھائی. مدینہ منورہ کے اندر قحط سالی کا زمانہ تھا. لوگوں کی ضروریات کا تعلق اس قافلے سے ہوتا تھا جو باہر سے مال تجارت لے کر آتا تھا. قافلہ مدینہ میں داخل ہوا, شور بچا کہ قافلے والے آ گئے. وہ حضرات صحابہ کرام جو سرکار کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے اپنا رخ قافلے کی طرف کیا. پیغمبر کے ساتھ چند صحابہ کرام باقی بچ گئے, اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا, کہ صحابہ کرام کا پیغمبر کو یوں چھوڑ کر چلے جانا اللہ کو گوارا نہ ہوا. سرکار نے فرمایا اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے, پورا کا پورا مدینہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا. اس دن کے بعد سے سرکار نے اپنا معمول یہ بنایا کہ پہلے خطبہ اور اس کے بعد نماز کا اہتمام فرمایا. ساری سمجھ میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. تو میں نے آپ کو بتلایا ذکر میں خطبہ بھی ہے اور ذکر میں نماز بھی ہے. انگلیاں کٹوا کر شہیدوں کے اندر نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے خطبے میں آگے دوسرے میں آگے, نہ بابا اپنا نقصان کرتے ہو. ساری سمجھ لی بات ہے. اب اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھ لو کہ سال کے اندر 48 جمعے ہیں, کتنے جمعوں کے اندر ہم نے خطبہ جمعہ کو پایا؟ یہ جو اردو میں ہو رہا ہے اس کو خطبہ نہیں کہتے, اس کو نصیحت کہتے ہیں. تمیم داری رضی اللہ عنہ اس امت کے پہلے انسان ہیں جو صحابی رسول ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, 1.25 لاکھ صحابہ میں, اور پوری امت کے اندر یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو زندہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے, دجال سے متعلق پیغمبر کی علیہ السلام تو 13 سے 14 روایات ہیں کہ جس میں دجال کی علامات بتلائی گئی, سب کچھ بتلایا گیا, لیکن کسی صحابی نے دجال کو دیکھا نہیں. یہ تمیم داری رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہے 1.25 لاکھ میں سے جنہوں نے دجال کو دیکھا, ملاقات کی, بات چیت ہوئی, سوالات کے جوابات دیے. واپس آ کر تمیم داری نے سارا واقعہ سرکار کو بتلایا. سرکار نے صحابہ کو جمع فرمایا, ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ سنو تمیم کیا کہتا ہے دجال کے بارے میں. جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا تھا وہ ساری چیزیں یہ دیکھ کر آیا. اتنے بڑے صحابی ہیں. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر سے کہا حضرت جمعے کے وقت آپ کا بیان تو ہوگا, خطبہ ہوگا,
اگر آپ اجازت دیں میں لوگوں کو تھوڑی واضح نصیحت کر لوں. حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. یہ مسلسل اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت عمر کے دل میں بات ڈالی. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ بتلاؤ میرے آنے سے پہلے اذان جمعہ سے پہلے لوگوں کو کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سناؤں گا, ان کو واضح نصیحت کی باتیں کروں گا. اس پر کہیں جا کر حضرت عمر نے اجازت دے دی. چنانچہ حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے لیے بعد میں آتے, ان سے پہلے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر, ممبر پر نہیں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر حضرت تمیم داری لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتے تھے. میں بھی اسی وجہ سے ممبر پر نہیں بیٹھتا. میں بھی تو کرسی پر آپ حضرات کے سامنے بیٹھتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ممبر پر صرف خطبہ ہو, ممبر پر صرف خطبہ ہو. جو واضح نصیحت ہے یا جو آپس کی باتیں ہیں اس کو ممبر کے برابر میں رکھ کر کی جائیں. پھر حضرت عمر کا انتقال ہوتا ہے. تمیم داری عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جا کر اجازت مانگتے ہیں, وہ بھی اجازت دیتے ہیں. پہلے ہفتے میں 1 دن ہوتا تھا, پھر انہوں نے مزید اجازت دی تو ہفتے کے اندر 2 دن تمیم داری کو لوگوں کو بیان کرنے کا موقع دے دیا گیا. تو یہ وہاں سے ہوتا ہے, یہ وہاں سے ہوتا ہے. اب اس بیان میں اگر آپ نہیں آتے تو کوئی کفر یا اسلام والی بات نہیں ہے, لیکن یہ والا جو معاملہ ہے نا, یہ والا بڑا خطرناک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبے کے لیے نکل جائے اب نماز پڑھنا بھی جائز نہیں, بات چیت بھی جائز نہیں. اگر کوئی بات چیت کرتا ہے اس کو منع کرنا بھی جائز نہیں. اب ظاہر ہے کہ بات چیت کرنا جائز نہیں, نماز پڑھنا جائز نہیں, کسی کو منع کرنا جائز نہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ سرکار نے فرمان کے اندر بھی اس بات کو ظاہر کیا, اس خطبے کو ہلکا مت لو, یہ نماز ہی کے مشابہ ہے, یہ نماز ہی کے مشابہ ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ خالی 2 فرضوں کے چکر میں نہ رہا کریں, بلکہ خطبے کے چکر میں رہا کریں کہ خطبہ مل جائے, کم سے کم نام آ جائے. مگر ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ بظاہر تو بہت اچھے ہوں پر اللہ کے کاغذوں میں کہیں منافق نہ ہوں. آگے سمجھ لکھا میں فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ, دیکھو اردو کے اندر ایک لفظ آتا ہے خرید و فروخت. ہم لوگ کو مزہ نہیں آ رہا, آ رہا ہے بولو, آ رہا ہے مزہ, سونا مت ہے ٹھیک ہے. وہ بندے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے, نماز کھڑی ہوئی, نماز کھڑی ہوئی, تو ایک چلا گیا وضو خانے میں, جیسے ہمارے لہری والوں کی عادت ہے ماشاءاللہ برکت کے لیے یہاں جائیں گے, اندر سے وہ وائٹ ہاؤس سے چکر لگا کے آئیں گے, خر خر کریں گے, عادت ہوتی لوگوں کی نا. تو وہ بیچارہ 2 چلے گئے اندر اور ایک بیٹھ گیا وضو خانے میں, نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی, نماز کے برابر میں گپے مار رہے ہیں. ایک کہہ رہا یار بڑا مسئلہ ہو کہ میری تو رکعت نکل گئی, میری تو رکعت نکل گئی. دوسرا کہہ رہا یار بڑی مشکل سے مجھے ملی ہے. تیسرا کہہ رہا شکر ہے, شکر ہے. دوسرا کہہ رہا شکر ہے میں وضو کے چکر میں نہیں لگا ورنہ میری تو ساری نکل جاتی ہے. ارے سمجھ لیا میں, یاد رکھیے گا چکر میں نہ رہا کریں گے, جب جمعہ پڑھنا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اردو میں ایک لفظ ہے خرید و فروخت. کیا ہے خرید و فروخت؟ ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے, اپنا ایک خریدنے والا ہوتا ہے, ایک بیچنے والا ہوتا ہے. عربی زبان کے اندر بیچنے والے کو کہتے ہیں بائع, کیا کہتے ہیں بائع, اور جو خریدنے والا تو اس کو کہتے ہیں مشتری. اور اگر عربی زبان میں کوئی جملہ لکھا ہوگا تو کہیں گے یہ کیا کرتے ہیں بے و شرا, خرید و فروخت. اردو ترجمہ خرید و فروخت, عربی میں کہتے ہیں بے و شرا. اللہ نے حکم جو دیا ہے وہ دیا ہے کہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ, بیچنا چھوڑ دو. اب انسان کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ خریدنا جائز ہے, اللہ نے کہا بیچنا چھوڑ دو. تو سوال یہ کیا خریدنا جائز ہے؟ نہیں, اللہ نے ایسی بات بیان کی جو ہماری سوچ میں بھی نہیں آ سکتی. جب اللہ نے پہلے قدم پر کہا بیچنا چھوڑو, کیا مطلب؟ دکاندار دکان بند کرے گا, پیٹرول پمپ والا پمپ بند کرے گا,
ہوٹل والا ہوٹل بند کرے گا، گاڑی والا گاڑی بند کرے گا، تو ظاہر ہے جب یہ سارے بند کریں گے تو خریدار بازار میں نہیں جائے گا، ہوٹل پر نہیں جائے گا، پمپ پر نہیں جائے گا۔ اللہ نے مرکزی چیز پر ہاتھ رکھا، دکاندار دکان بند کر دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ آنے والے آنا چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی مسئلے ہمارے جو 36 کا جو فاروق اعظم فرنگی ہے، اب دیکھی ہوگی ہمارے گھر کے پیچھے اور آپ کے گھر کے سینٹر میں TSL سیزن 7 ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ عزت دار طبقہ جب ہم عشاء کے لیے آتے ہیں، سامنے ایک کپ چائے کی لالچ میں ظالم ہوٹل والے نے سامنے بڑا ٹی وی رکھا ہوا ہے اور سارے یکسوئی کے ساتھ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹی وی بند کر دے، وہ ٹی وی بند کر دے، اتنے ساروں میں سے کسی کو تو غیرت آئے گی، وہ نماز پڑھ لے گا۔ ٹھیک ہے، ہوٹل بند ہوگا، گھر کی دال روٹی بڑی اچھی لگے گی، ہوٹل بند ہوگا، ماں باپ بیوی بچوں کو ٹائم دینا آسان ہوگا۔ اب جانے تھرڑے پر جوان آدمی ٹانگ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے تو گھر اسی گھر کے کس کو اچھا لگتا ہے؟ وہ تو چائنا پٹی کے اندر آدھا اس نے ہوٹل باہر نکالا ہوا ہے، پیچھے فرنٹ، آگے والا فرنٹ مار دیا، پیچھے والا وہ مار دیا، ماشاءاللہ شہزادوں کی طرح ہم عزت دار طبقہ وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ آ رہی سمجھ میں؟ اللہ کی ذات نے گز مارا، کیا؟ دکاندار دکان بند کر دو، دکاندار دکان بند کر دو، دکان بند کر دو، کوئی آئے گا نہیں آئے گا تو کہاں جائیں گے؟ کم سے کم مسلمانوں کا گھرانہ ہے، اگر مغرب کے وقت بالغ مرد گھر پر جائے گا، ماں بھی لعنت دے گی، بیوی بھی لعنت دے گی، بچے بھی لعنت دیں گے۔ کیا کہ جا نماز پڑھو ظالم؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب گھر والوں کو تو نہیں پتا کہ شہزادے ہوٹل پر بیٹھے ہیں، مسجد تک نہیں پہنچے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بیچنا بند کر دو، خریدار آنا بند ہو جائے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا بند کر دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم ایسا کر لو، اگر تم ایسا کر لو، اگر تم ایسا کر لو۔ نماز پڑھ لی، یہ اللہ کا حکم۔ اب اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی۔ اگر میں اور آپ یہودی ہوتے، ہفتے کا پورا دن اتنی سخت پابندیاں تھی یہود و نصارہ پر کہ جو دن عبادت کا ہے اس دن میں اپنے گھر پر کھانا بھی نہیں پکاؤ گے، اتنی سختی۔ ہمارے ساتھ اللہ کا کتنا کرم نوازی کا معاملہ ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹے کے لیے ہمیں کہا گیا اس پورے دن میں سے 1 گھنٹہ خالص کر لو اللہ کے لیے، اور ہم اس پر بھی تیار ہیں۔ ساری سمجھ رہی میں جی، نماز پڑھ لی، اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اب اللہ چونکہ چاہتے تو یہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے فرما دیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے اب کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا اگر جمعے کی نماز کے بعد خریداری نہ بھی کرنی ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے کم از کم بازار کا چکر لگاؤ، بھاؤ تاؤ کرو، اللہ کا حکم پورا ہوگا اور برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ ہمارے بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کے لیے نکلتا ہے اللہ اس پر 70 برکتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی؟ لیکن میں اور آپ جمعے سے پہلے کھولیں گے، جمعے کے بعد بند کریں گے۔ دشمنی اپنانی ہے کہ نبی نے جو کہا ہم نہیں مانیں گے، پیغمبر نے جو اپنا رب نے جو کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اس بنیاد پر باپ بھی کماتا ہے، ماں بھی کماتی ہے، بہنیں بھی کماتی ہے، پورا ٹبر کماتا ہے، لیکن پھر بھی پورا نہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، مکمل ہو گیا، نماز سے فارغ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نکلو زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ علماء کو جزائے خیر دے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد علم حاصل کرنا، کسی نے کہا اللہ کے فضل سے مراد اپنے بھائی کی زیارت کو جانا، کسی نے کہا اللہ کے فضل سے مراد اپنے بھائی کی عیادت کو جانا، کسی نے کہا اللہ کے فضل سے مراد کسی جنازے کے اندر جانا۔ لیکن اکثر علماء کا کہنا ہے اللہ کے فضل سے مراد روزی ہے، کہ تم نماز جمعہ سے فارغ ہو کر روزی کی تلاش میں جاؤ،
اللہ وضع کو روزی کی تلاش میں جاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم پر اس موقع پر اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے 70 برکتیں نازل ہوں گی. کیا ہوں گی؟ 70 برکتیں. ساری سمجھ شریفہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. اور یاد رکھنا بازار میں جو روزی تلاش کرو اللہ کو مت بھولنا, اللہ کو وہاں پر مت بھولنا, وہاں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا. اب ہمارے گھر میں سوال آ سکتا ہے کہ امرود والا امرود کی آواز لگائے اللہ اللہ کرے, ہاں ٹماٹر والا ٹماٹر کرے اللہ اللہ کرے. اللہ کی بات مانے کہ اس کی مانے, ٹھیک ہے, ذہن میں آ سکتا ہے. تو دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو کہا کہ اللہ کو خوب یاد کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار کے اندر خرید و فروخت کرو لیکن اللہ کے حکم کی روشنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو. تمہارا وہ تجارت کرنا بھی اللہ کے ذکر کے اندر شمار ہوگا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کو خوب یاد کرو. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا مطلب؟ ایسی کامیابی تمہیں ملے گی کہ جس کے بعد ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. اب میں اور آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں شک نہیں, لیکن پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر اللہ کے احکامات کی روشنی کو پس پش ڈال کر نتیجہ اتنے پیسے پھر بھی رونا, اتنے پیسے پھر بھی رونا. وجہ کیا ہے؟ طریقہ پیغمبری استعمال نہ ہوا. اللہ کے ذکر کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ انسان کی روزی کے اندر اللہ برکت ڈال دیں گے. کیا ڈال دیں گے؟ برکت. اب ہم بازار کے اندر جائیں گے, دعا پڑھ لیں گے. کون سی بھیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کچھ اور نہ بھی کیا, خالی یہ پڑھ لیا, پیغمبر کے فرمان کے مطابق 10 لاکھ گناہ معاف ہو جائیں گے. بازار میں اللہ کو یاد کریں, بازار میں اللہ کو یاد کیا جائے. بازار میں بجائے غیبتیں کرنے کے, بازار میں بجائے غیبت کرنے کے, دوسروں کی بدخواہیاں کرنے کے, اگر یہ کام کیا جائے گا برکت ہوگی, مال میں بھی, اعمال میں بھی, صحت کے اندر بھی اور جان کے اندر. ساری سمجھ رہی میں. چنانچہ فضیلت کو لے کر عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. جمعے کی نماز سے پہلے دکان بند اور جمعے کی نماز کے بعد جاتے اللہ میاں کے سامنے اپنی دکان پر جا کر ہاتھ اٹھاتے, اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا, تو نے کہا اذا نودی للصلاۃ, اللہ تیری بات مان کر میں نماز کے لیے آ گیا, فرض میں نے ادا کر لیا تیرے حکم پر کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ میں باہر نکل گیا کہ اللہ اپنے خاص فضل سے میرے لیے روزی کا انتظام فرما. کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے روزی میں اتنی زیادہ برکت دی کہ وہ یہ واقعہ بتلایا کرتے تھے, اس عمل پر اللہ نے میری روزی کے اندر خیر و برکت کو ڈال دیا. ساری سمجھ رہی میں جناب, عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ کام کرنے پڑیں گے زندگی بھر, جمعہ اور بعض لوگوں نے نام بھی جمعہ خان رکھا ہوگا. اس طرح جمعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جمعے کی حقیقت کو سمجھو, جمعے کی حقیقت کو سمجھو. اس دن کو جس دن میں آج میں اور آپ بیٹھے ہیں, پیغمبر علیہ السلام نے ایمان والوں کی عید قرار دیا. کیا دیا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں. ہمیں اس جمعے کا احترام نہیں, قدر نہیں. اب برا مت منائے تو بات پوچھ لوں, جمعے کی نماز کے لیے, خاص جمعے کے لیے, صبح نہیں, ابھی جمعے کی نماز کے لیے کن کن احباب نے غسل کیا ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو. خاص جمعے کے لیے اللہ کا فضل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی نماز کے لیے کیا جانے والا غسل انسان کے گناہوں کو بالوں کی جڑ تک سے بھی کھینچ کر نکال دیتا ہے. خیر فضیلت ہمارے دل میں ہوگی تو جتنے گنجے ہیں وہ بھی ماریں گے اوپر, ٹھیک ہے. اب فضیلت نہیں تو پرواہ بھی نہیں ہوتی. ان فضائل کا استحضار وہ
پھر جمعے کے لیے آئیں، اس پر ایک قدم اٹھے گا 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ان فضائل کے استحضار کے ساتھ مسجد میں آئیں، جہاں پر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، بیچ میں نہ گھسیں، امام کی بات غور سے سنیں۔ اگلا جمعہ ابھی آیا نہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگلے جمعے تک کے تمام گناہوں کو اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ سمجھ میں سر، سال کے اندر کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ کتنے؟ 365۔ اب 2 دن بڑے ہیں تو سرکار نے بتلائے، ایک عرفہ کا دن ہے، ایک عرفہ کا دن ہے اور ایک جمعے کا دن ہے۔ اب جب ہم مطالعہ کریں تو مطالعہ کرتے ہوئے 2 باتیں ہمیں نظر سے گزرتی ہیں کہ کبھی سرکار کا کہنا عرفہ کا دن بڑا، کبھی سرکار کا کہنا جمعے کا دن بڑا۔ اپنے بڑوں سے جا کر پوچھیں تو بڑوں نے کہا اگر بات کرتے ہو ہفتے کی تو ہفتے کے دنوں میں جمعہ سب سے بڑا، اور اگر بات کرتے ہو سال کے 365 دنوں کی تو 365 دنوں کے اعتبار سے عرفہ کا جو دن ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کریم کی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ خلاصہ لب لباب یہ بنتا ہے کہ جمعے کی اذان اول ہو جائے، اذان اول ابھی جو اذان دی جائے گی، اس اذان کے بعد اگر کسی نے ایک مونگ پھلی بھی بیچی یا خریدی وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کہ سود کھانا حرام، رشوت لینا حرام، اسی طریقے سے یہ گناہ بھی ہوگا۔ مسائل کو سیکھ کر چلیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، اور اگر مسائل کو ایسے کچھ ڈالیں گے، اعمال کرتے کرتے تھک جائیں گے تو پلے ہمارے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ابھی غالباً وقت داخل ہونے میں کچھ لمحات 25 سیکنڈ ہے، اس وقت تک درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق